من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو القاہر فوق عباده ويرسل عليكم حافظا حتى اذا جاء احدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ اور وہ غالب ہے اپنے بندوں کے اوپر وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ اور چھوڑتا ہے تمہارے اوپر حافظتاً نگران حتیٰ یہاں تک کہ اذا جاء احدکم الموت جب آئے تم میں سے کسی ایک کو موت توفت ہو رسولنا روح نکالتے ہیں اس کی رسولنا ہمارے رسول وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ اور وہ کمی نہیں کیے جائیں گے وَهُوَ الْقَاهِرُ یہ تفصیل اجمالی ہے بیان ہے قدرت کا اور تخفیف اخروی بھی ہے کہ اللہ وہ ہے جو اپنے بندوں کے اوپر زبردست ہے غالب ہے اور چھوڑا ہوا ہے چھوڑے اس نے تمہارے اوپر حافظتاً نگرانوں کو جو تمہارے اعمال اور جان کی حفاظت کرنے والے ہیں مال اور جان کی حفاظت کرنے والے ہیں حتیٰ یہاں تک کہ اذا جاء احدکم الموت جب آئے تم میں سے کسی ایک کو موت توفت ہو رسولنا لے لیتے ہیں اس کو پورا ہمارے رسول وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ اور وہ کمی نہیں کیے جاتے ثم ردوا پھر لٹایا جاتا ہے ان کو اللہ اللہ کی طرف مولاہم الحق جو ان کا سچا مولا ہے الا خبردار لوگو لہو الحکم اس اللہ کے ہی سارے اختیار ہیں وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ اور وہ جلد حساب لینے والا ہے کہ اللہ اپنے تمام بندوں کے اوپر قادر ہے اور اس نے اپنے بندوں کے اوپر نگران کھولے ہوئے ہیں جو تمہارے مال جان اعمال سب کی وہ حفاظت کرتے رہتے ہیں وہ حفاظت کرتے ہیں جب تم میں سے کسی ایک کے موت کا وقت آ جاتا ہے تو وہ تمہیں پورا وصول کر لیتے ہیں ذرا بھی کمی نہیں کرتے اور پھر تمہیں اللہ کی طرف لٹایا جائے گا بعثت کے وقت جو کہ اصل تمہارا مولا ہے خبردار لوگوں اللہ کے لیے سب حکم ہیں سارے اختیار اللہ کے ہی چلتے ہیں مخلوق کے اختیار نہیں چلتے وہ اللہ جلد حساب لینے والا ہے جب بھی چاہے حساب لے گا وہ کل یہاں سے دلیل عقلی ہے اعترافی من الخصم مد مقابل سے اعتراف کرانا اقرار کرانا ایسی دلیل پیش کرو جو تمہارا دشمن بھی مان جائے دشمن بھی تسلیم کرے ایسی بات کرو اس کے سامنے قول آپ فرما دیں من ینجیکم اے مشرکو ذرا یہ تو بتاؤ مجھے تم جب جنگل کے اندھیروں میں ہو شدید مصیبت کے اندر ہو سمندر میں ہو تم
کون تمہیں بچانے والا ہے؟ وہاں سے نجات کون دیتا ہے تمہیں؟ کس کو تم پکارتے ہو؟ جب جنگل کے اندر پھنس جاؤ، مصیبتیں تمہارے اوپر آ جائیں، یا دریا میں آپ پھنس جاؤ، کس کو تم پکارتے ہو؟ ذرا بتاؤ تو صحیح مجھے۔ اور کون تمہیں نجات دیتے ہیں؟ دشمن بھی کہتے تھے اللہ، مشرک بھی کہتا ہے اللہ، مشرکین مکہ وہ بھی کہتا ہے اللہ، اللہ ہی بچانے والا ہے اور کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو آج کے مشرک کا ذرا موازنہ سامنے کرتے آؤ۔ یہ نظریہ تھا مشرک کا کہ شدید مصائب جتنے بھی آ جائیں وہ اللہ کو پکارتے تھے۔ ان کا بھی یہ نظریہ تھا کہ ان مصیبتوں سے اللہ کے علاوہ ہمیں کوئی پکار نہیں سکتا۔ قول اللہ فرما دے من ینجیکم، کون نجات دیتا ہے تم کو؟ من ظلمات البر والبحر، کون نجات دیتا ہے تم کو جنگل کے شدید اندھیروں میں اور سمندر میں؟ تدعونہ، تم اسی کو پکارتے ہو، تضرعا و خفیہ، کبھی تو عاجزی کے ساتھ اور کبھی دھیمی دھیمی آواز میں۔ لئن انجانا، اگر تو نجات چا دینا ہم کو، اللہ کو کہتے ہیں اللہ اگر تو ہم کو نجات دے دے، من ہی اس شدید مصیبت سے، اس مصیبت سے تو ہمیں نجات چا دے تو لنکونن من الشاکرین، ہو جائیں گے ہم شکر کرنے والے، یعنی موحد بن جائیں گے۔ مشرک کہتے تھے جنگل میں پھنسے دریا میں تو اللہ کو گڑ گڑا کے پکارتے، روتے اور عاجزی انکساری کرتے، کبھی اونچا کبھی دھیما، اور اللہ کو کہتے اگر تو ہمیں نجات چا دے اس سے تو ہم نجات شکر کرنے والے ہو جائیں گے، یعنی موحد بن جائیں گے۔ قل اللہ، کہہ دے میرا پیغمبر، اللہ ینجیکم منہا، نجات دیتا ہے تمہیں اس سے، اللہ نجات دیتا ہے تم کو منہا اس سے، ومن کل کرب، بلکہ صرف یہ مصیبت کیا، ہر مصیبت سے نجات دینے والا تمہیں صرف اللہ ہے۔ ثم انتم تشرکون، پھر بھی تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، پھر بھی اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتے ہو تم۔ قول آپ فرما دے میرا پیغمبر، هو القادر، وہ قادر ہے اللہ اس بات کے اوپر، ان یبعث علیکم عذابا، کہ بھیجے وہ تمہارے اوپر عذاب بوجہ تمہارے شرک اور کفر کے۔ اللہ قادر ہے شرک اور کفر کی وجہ سے تمہارے اوپر عذاب بھیج دے، من فوقکم، تمہارے اوپر سے، او من تحت ارجلکم، یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے زمینوں کو عذاب تمہارے اوپر عذاب بھیج دے، او یلبسکم شیعا، یا لڑا دے تم کو شیعان، مختلف فرقے کر کے، تمہیں مختلف فرقے کر کے آپس میں لڑا دے، اس طرح عذاب بھیج دے، اس طرح تمہیں عذاب دے، وَيُذِيقَ بَعْضُكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، اور چکھائے بعض تمہارا بعض کو لڑائی، ایک دوسرے کو آپس میں لڑا کے تجھے مرا دے، یہ بھی تو اللہ کر سکتا ہے۔ انظر، دیکھ تو کیف نصرف الآیات، کیسے ہم کھول کھول کے بیان کرتے آئے تھے، دلائل توحید کی دلیلیں کیسے بیان کرتے، لعلہم یفقہون، شاید کہ وہ لوگ سمجھ جائیں۔ سب کچھ کرنے والا ایسے کام میں ہوں تو پھر مجھ سے ڈرتے کیوں نہیں ہوں؟ وَكَذَّبَ بِهِ، زجر ہے اور جھٹلایا اس کے ساتھ قوموں کا تیری قوم نے، وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ وہ حق تھا، جھٹلایا اس عذاب کو تیری قوم نے حالانکہ وہ حق ہے عذاب، یقینی بات ہے۔ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، آپ کہہ دے میرے پیغمبر، اگر قُلْ کہہ دے لَسْتُ عَلَيْكُمْ، نہیں ہوں میں تم پر بے وکیل دروغہ، یعنی میری قدرت نہیں ہے کہ میں اپنی مرضی سے عذاب لے آؤں۔ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ، ہر ایک خبر کا ایک ٹھکانہ ہے، اللہ ہی جانتا ہے اس کو۔ سوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے مرتے کب عذاب ہے اور کس طرح کا وہ عذاب ہے۔
وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا زَجَرَ، جب تو دیکھے نا ان لوگوں کو یخوضون جو باس کرتے ہیں فی آیاتنا ہماری آیتوں میں، ہماری آیات میں، تو فَأَعْرِضْ آپ اعراض کریں ان سے، کنی کا کنارہ کشی کریں ان سے، حتیٰ یہاں تک کہ یخوض فی حدیث غیرہ، جب وہ مشغول ہو جائے نا اس کے علاوہ کوئی اور بات میں، بھائی پھر تو ٹھیک ہے، اگر وہ ہماری باتوں کے ساتھ مذاق کر رہے ہوں، ہنسی مذاق توہین ہو رہی ہو وہاں آیتوں کی، تو میرا پیغمبر آپ وہاں نہ بیٹھیں، اعراض کریں۔ تو اس لیے جو شرک کفر والی محفلیں وہاں جانا جائز نہیں ہے، کیونکہ وہاں مذاق ہو رہا ہے، یا اسی طرح قوالیاں صحابہ کی توہین ہو رہی ہوتی ہے، یا اسی طرح جو قرآن کے معنی کی تحریف کر رہے ہوتے ہیں، بگاڑ رہے ہوتے ہیں غلط محفلیں، تو اس میں بیٹھنے والا جرمدار ہوگا۔ جب تو دیکھے ان کو کہ وہ مشغول ہیں ہماری آیتوں میں باتیں کر رہے ہیں، تو میرا پیغمبر آپ ان سے اعراض کریں، ہاں وہ مشغول ہوں جائیں ان کے علاوہ اور باتوں میں، تو پھر علیحدہ بات ہے اس کو کیا۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اگر بھلا دے نا تجھے شیطان، تو فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ ذِکْرِ، فَلَا تَقْعُدْ مت تو بیٹھ، بعد ذکر نصیحت کرنے کے بعد، مال قوم الظال یاد آنے کے بعد، یا نصیحت کرنے کے بعد، دونوں معنی آ سکتے ہیں۔ نہ بیٹھ تو نصیحت کرنے کے بعد ظالم قوم کے ساتھ، ہاں ان کو نصیحت کر دے، منع کر، اس سے تبلیغ کر دے توحید کی، اگر وہ باز نہ آئے تو پھر وہاں بیٹھ نہیں، اٹھ جا، چلا جا، تاکہ تیرا جرم بھی ان کے ساتھ نہ ہو۔ تو آج بھی یہی ہے، جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہو رہی ہو، بے ادبی ہو رہی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط باتیں ہو رہی ہوں، تو وہاں بیٹھنا بھی جائز نہیں ہے، اٹھ جائے۔ اس لیے کلخانی 43واں ان کے اندر بھی بیٹھنا جائز نہیں ہے، کیونکہ ٹھیک ہے کوئی آیتیں پڑھ رہا ہے تو یہ جگہ ایسی پر پڑھ رہا ہے جہاں پڑھنا جائز ہی نہیں ہے، شریعت کے خلاف جگہ پر بیٹھے، جہاں بیان ہو رہا ہو کہ نبی حاضر ناظر ہے، نبی مختار کل ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، اولیاء اللہ غیب جانتے ہیں، اس قسم کی اور زنا کے اڈے، غلط مجلساں، غلط جگہ، غلط دکانیں، جہاں ٹی ویاں، یہ چیزیں گندی جگہوں، وہاں بھی نہ بیٹھو، جو بھی بدنامی کا خطرہ ہے تمہارے اوپر لگ جائے گا۔ وَمَا عَلَى الَّذِينَ، اور نہ ان لوگوں پر، یتقون من حسابہم، جو ڈرتے رہتے ہیں اپنے حساب سے، من شیء، کچھ بھی، لیکن ذکرہ نصیحت ہے، لعلہم یتقون، شاید کہ وہ ڈر جائیں۔ وَذَرِ الَّذِينَ، چھوڑ دے میرا پیغمبر ان لوگوں کو، تکذیب کی کیا پہلے تو تھی نا جہاں آیتوں کی تکذیب ہے وہاں نہ بیٹھے، آگے عام ہے، جہاں دین کا مذاق کیا جا رہا ہو، کھیل تماشا بنایا جا رہا ہو دین کو، وہاں بھی بیٹھنا جائز نہیں ہے۔ پہلے سے تخصیص آیات کی کہ آیات کی توہین ہو رہی ہو، لیکن اب آیت عام ہے دین کی، کیا تمہارے دین آیات کی کہ بلکہ تمہارے دین کے ساتھ مذاق کی جا رہا ہو تو اس محفل بھی مت بیٹھو۔ وَذَرِ الَّذِينَ، اور چھوڑ دے ان لوگوں کو، اتخذوا دینہم، جنہوں نے پکڑ لیا اپنے دین کو لعبا، کھیل، پکڑتے ہیں وہ دین کو کھیل والا و تماشا، وغرتہم الحیات الدنیا، دھوکے میں ڈال دے ان کو دنیا کی زندگی نے، وذکر بھی، نصیحت کر تو قرآن کے ساتھ، ان تبصل نفس بما کسبت، کہ گرفتار کیا جائے گا ہر نفس جو کچھ اس نے کمایا۔ لوگوں کو قرآن کے ذریعے ذکر بھی، یہ کا مرجع ہے قرآن، لوگوں کو نصیحت کر قرآن کے ساتھ، تو اس لیے اصل جو نصیحت والی کتاب ہے وہ اللہ کا قرآن ہے، لوگوں کو اللہ کے قرآن کے ساتھ نصیحت کرو۔ ان تبصلا، اور بتاؤ ان کو، بتاؤ کہ گرفت کیا جائے گا،
پکڑا جائے گا ہر نفس بما کسبت، جو کچھ اس نے کمایا، جو کچھ کما رہا ہے اپنے کمائی کے اندر گرفت کیا جائے گا، وہ پکڑا جائے گا۔ لیس لہا، نفی شفاعت کاری ہے یہاں، نہیں ہوگا اس کے لیے من دون اللہ، اللہ کے سوا ولی، کوئی دلی دوست، ولا شفیع، اور نہ کوئی سفارش کرنے والا۔ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ، اگر بدلے میں دے دے ہر چیز، وہ اگر بدلے میں دے دن قیامت کے ہر چیز وہ کہ میری جان چھوٹ جائے، تو لا یؤخذ منہا، اس سے بدلے میں نہیں لیا جائے گا، قطر قبول نہیں ہوگی اس سے۔ اولئک، یہی لوگ ہیں، اولئک الذین، یہی لوگ ہیں، ابسلو، جو گرفتار ہوں گے، بما کسب، اس چیز میں جو انہوں نے کمایا ہے، جو انہوں نے کسب کیا اس میں گرفتار کیے جائیں گے۔ وہ لہم شراب من حمیم، ان کے لیے پینا ہوگا گرم پانی، وعذاب علیم، اور عذاب ہوگا دردناک، بما کانوا یکفرون، بس سبب اس کے جو وہ کفر کرتے رہے۔ قولا، فرما دے میرا پیغمبر، اندو، آیا ہم پکاریں، من دون اللہ، اللہ کے سوا کو، ما لا ینفعنا، جو نہیں نفع دے سکتے ہم کو کسی صورت میں بھی، عبادت کی صورت میں، ولا یضرنا، جو نہیں نقصان پہنچا سکتے ہم کو ترک عبادت کی صورت میں۔ مشرک کہتے تھے نبی علیہ السلام کو کہ شرک تو صرف اتنا کہہ دے کہ یہ معبود سنتے ہیں، بس اتنا کہے، ہمارے معبودوں کے بارے میں تو کہے کہ یہ سنتے ہیں ہمارے معبود، نفع نقصان کے مالک تو نہیں مانتا تو نہ مان، لیکن تو اتنا کہہ دے یہ سنتے ضرور ہیں، یہ سنتے ضرور ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر تو کہہ دے، شرک فی نفس اتنا کبھی ہے کہ آیا میں اللہ کو چھوڑ کے ان کو پکاروں جو نفع کے مالک نہیں ہیں اور نہ نقصان کے مالک ہیں۔ وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا، ہم لوٹ جائیں گے اپنی ایڑیوں پر، بعد اذ ہدان اللہ، بعد اس کے جو ہدایت دی ہم کو اللہ نے۔ کیا مطلب؟ ان کو ایڑیوں، نردو، ردہ یردو، نردو لوٹنا، یہ لوٹنا ہوتا ہے جیسے ایڑی کے اوپر کھاڑ کے نا ایک جگہ، پہلے جو بچے بنٹے کھیلتے تھے اور بنٹے کھیلنے کے وقت ایک گچلا جا مارتے تھے اور اس میں پھر گھومتے تھے اس طرح ایڑی کو رکھ کے، وہ صفائی زیادہ ہو جاتی تھی، بنٹا بڑا آسانی سے اندر جاتا تھا، تو ایسے ایڑی کے اوپر کھڑ کے گھومنا، تو یہ اس نردو اس کو کہتے ہیں گھومنے کو، یعنی اسلام سے گھومے تو مرتد ہو جائیں گے بے دینی کی طرف، یعنی ان کو پکارنا جو نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، ان کو پکارنے والا مرتد ہے۔ یہ آیت دیکھو، یہ آیت بتا رہی ہے کہ ان کو پکارنا جو نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، یہ تو مرتد ہے، مرتد۔ نردو علی اعقابنا، ہم لوٹ جائیں گے اپنی ایڑیوں پر۔ کیا مطلب؟ یعنی اسلام سے کفر کی طرف لوٹ جائیں گے، اور اسلام سے کفر کی طرف یہ کیا ہے؟ ارتداد ہے، یہ مرتد ہونا ہے۔ اس لیے جو لوگ اللہ کے علاوہ ان کو پکارتے ہیں جو نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، وہ شخص مرتد ہو جاتا ہے، اور مرتد کی ذبیحہ بھی حرام ہے، اور مرتد کے ساتھ نکاح بھی جائز نہیں ہے۔ مرتد کے ساتھ مرتدہ عورت کا نکاح بھی نہیں ہوتا، یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو آپ خود اندازہ لگائیں، جتنے بھی اللہ کے سوا ہیں، چاہے وہ مزاروں والے ہیں یا غیر مزاروں کو، زندہ ہیں یا مردہ ہیں، وہ نفع نقصان کے مالک کہاں ہیں؟ لوگ تو ان کو پکار جا رہے ہیں، چاہے وہ انسانوں کو پکار رہے ہیں یا کسی اور چیز کو پکار رہے ہیں، وہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ تو لہذا قرآن کہتا ہے جو غیر اللہ کو پکارے گا وہ اسلام میں نہیں رہے گا، مرتد ہو جائے گا۔ قولات نادو، اے ہم پکاریں من دون اللہ، اللہ کے سوا، ما ان کو لا ینفعنا، جن کی ہم عبادت کریں تو وہ نفع نہیں دے سکتے ہم کو، ولا یضرنا، اور جن کی عبادت ہم چھوڑ دیں تو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے ہم کو، وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا،
ہم تو لوٹ جائیں گے علی اعقابنا اپنی ایڑیوں کے بل، بعد از ہدان اللہ، بعد اس کے جب اللہ نے ہم کو ہدایت دی، ہدایت دینے کے بعد اب ہم ایڑیوں کے اوپر لوٹ جائیں گے، یہ تو مرتد ہو جائیں گے۔ اے نرجع الی شرک، ہم تو شرک کی طرف لوٹنے والے ہوں گے، خبردار یہ ہم نہیں کر سکتے۔ کالذی استہوتہ الشیاطین، یہ تو مثال اس شخص کے ہو جائے گا، استہوتہ الشیاطین، راستہ بھلا دیا ہو جس کو شیطان نے، فی الارض زمین میں، حیران، وہ حیران سرگردان رہتا ہے، لہو اصحاب، اس کے لیے ساتھی ہوں، یدعونہ، وہ بلاتے ہوں اس کو، الی الہدی، ٹھیک راہ کی طرف، ایتنا، آجا آجا، شیطان اس کو راستہ بھلا دیں اور دور سے ساتھی کھڑے ہوں، ان کو بولیں آجا آجا آجا، لیکن شیطان کا وہ کہاں سیدھا ہوگا؟ شیطان نے جس کو مس کر دیا، راستہ بھلا دیا، وہ کیسے اس کی پکار پر آئے گا؟ یہ کیسے ہے؟ اس لیے یہ تو ایسے ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو پکارے گا، یہ تو شیطان کے ہاتھ چڑھ گیا، حیران سرگردان رہا، ساتھی اس کو بلاتے رہے، آجا بھائی آجا آجا ہماری طرف آجا، وہ دیکھتا تو ہے لیکن اور سمجھ کچھ نہیں آتی اس کو، دیکھتا رہتا ہے۔ کول کہہ دے میرا پیغمبر، اِنَّ ہدی اللہ، بے شک اللہ کی ہدایت جو ہے نا، هو الہدا، وہی سیدھی راستہ ہے، یعنی مذہب توحیدی جو ہے نا، یہ مذہب توحیدی ہی سیدھا راستہ۔ کول کہہ دے ہدی اللہ، اللہ کی راہ جو ہے نا، هو الہدا، وہی راہ ہے، اللہ والی راہ کے علاوہ اور کوئی راہ نہیں۔ کیا مطلب؟ اللہ کو پکارو تو یہی سیدھی راستہ ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو پکارو گے تو شیطان کے اڈے پر چڑھ جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو یہ ایک آیت یاد رکھنا کہ غیر اللہ کو پکارنے والا مرتد ہے۔ آپ قرآن پھولتے جائیں، پڑھتے جائیں، قرآن زلال کا فتویٰ لگاتا جائے گا، مانا زلوں کا فتویٰ لگاتا جائے گا، کافرین کا فتویٰ لگایا جائے گا، مشرکین کا فتویٰ لگاتا جائے گا، مرتد ہونے کا فتویٰ لگائے گا، زندیق کا فتویٰ لگائے گا، لیکن 30 سپاروں میں کہیں نہیں کہے گا کہ یہ اہل کتاب ہے، اہل کتاب کا فتویٰ نہیں لگائے گا۔ وہ تمہیں میں پیچھے پڑھا چکا ہوں کہ جو اللہ نے کیا کہا، اہل کتاب کی جماعت ہے جو تمہیں مرتد کرنا چاہتی ہے، یعنی اپنے مذہب پر لے جانا چاہتی ہے، اور تمہیں یہودی اپنے مذہب پر لے گئے تو پھر تم مرتد ہو جاؤ گے، یہود میں سے بھی نیچے گر جاؤ گے۔ تو اس لیے قرآن مستقل شریعت ہے، جو حکم بھی تلاش کرنا ہوگا قرآن سے۔ اب یہ حکم تمہیں بتا رہا ہے، اب حکم تلاش ہو گیا، کوئی تم سے پوچھے جو غیر اللہ کو پکارے اس کے بارے میں کیا خیالات ہے، اس کے سامنے یہ سورۃ انعام والی یہ آیت کھول کے رکھ دو، اور 7واں پارہ سورۃ انعام آیت نمبر 71 یہ کھول کے رکھ دے، اس کو بول ترجمہ تو کر لے، اس کا ترجمہ تو کر کے دے مجھے، تو بتا اس کے بارے میں تیرا کیا دل کہہ رہا ہے۔ جن کو پکارا جائے اللہ کے علاوہ وہ نفع نقصان کے مالک ہیں، وہ تمہیں بیٹی بیٹا دینے کے مالک ہیں، جو نہیں دے سکتے اس کا خود قرآن نے اعلان کر دیا، میں کچھ نہیں کہتا، میری کیا جرأت جو میں کسی کو کہوں، میری کیا طاقت جو میں کہوں فلاں ایسے فلاں، نہ، توبہ توبہ توبہ۔ مسلمان کو برا کہنا اپنی عاقبت برباد کرنی ہے، مسلمان کو برا فتویٰ لگانا اپنی آخرت تباہ کرنی ہے، مسلمان کو برا کہنا اپنی آخرت کی ہر چیز اپنے ہاتھ سے کھونا ہے۔ توبہ توبہ توبہ۔ میں کچھ نہیں کر سکتا، لیکن اتنا کر سکتا ہوں، آپ کو دکھلا سکتا ہوں۔ یہ دیکھیں ذرا قرآن کا فتویٰ، دیکھیں ذرا قرآن کے فتوے کو ذرا دیکھیں اور غور کریں کہ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے۔ اس لیے یہ جو معاملے ہوتے ہیں یہ نازک ہوتے ہیں، مسلمان کو برا بلا کہنا یا اپنی طرف سے زبان ویسے چلانا، یہ بہت نازک مسئلے ہیں۔ یہ دکھا سکتے ہم کہ دیکھو جی ہمارے پاس یہ اللہ کا قرآن ہے، جو غیر کو پکارے قرآن آپ بتائے گا میں اس کو کیا کہتا ہوں، جو قرآن کہے گا ہمارا وہی مسلک ہوگا۔ وَأُمِرْنَا، اور ہم کو حکم کیا گیا ہے، لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، ہم تو اپنے رب کے لیے فرما بردار رہیں، ہمیں تو یہ حکم ہوا ہے اپنے رب کے لیے، نہ کہ ان کو جو نفع نقصان کے مالک نہیں، ان کو ہم پکاریں، لا نہیں، ہم یہ نہیں کرتے۔
وانا aqīmu الصلاۃ، اور قائم رکھو تم نماز کو قائم رکھو، واتقوہ، اور ڈرتے رہو سے، یعنی شرک نہ کرو۔ لوگوں نماز کو قائم کرو، شرک نہ کرو۔ اس لیے قرآن سے ایمان بنتا ہے، نماز سے ایمان سلامت رہتا ہے۔ نماز ہوگی تو ایمان سلامت رہے گا، اگر نماز نہیں پڑھو گے ایمان تمہارا اجڑ جائے گا، برباد ہو جاؤ گے، ایمان کو دیمک لگ جائے گی، ایمان تمہارا ضائع ہو جائے گا۔ نماز یہ جو ہے یہ فعل توحیدی ہے، یہ توحید والا فعل ہے، اس لیے ہر چیز کی حفاظت ضروری ہے۔ دیکھو کوئی جانوری چیز لاؤ نا، کوئی قیمتی چیز، تو اس کی بھی حفاظت ضروری ہے۔ لے تو لو گے پیسے کر کے، ٹکا کسی سے مانگ کے، لیکن مزہ تب ہے اس کی حفاظت بھی کرو۔ ایمان تو آ جائے گا لیکن ایمان کی حفاظت بھی کرنا ضروری ہے۔ تو فرمایا کہ مجھے اللہ نے حکم کیا رب کے لیے فرما بردار رہے اور نماز کو قائم کر، نماز نہیں چھوڑنی، نماز کو قائم کرو، اور تو اللہ سے ڈرتے رہو، شرک کو چھوڑ دو۔ وَهُوَ الَّذِي، کیوں؟ هُوَ الَّذِي، وہی ذات ہے، الیہ تحشرون، اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے، اور وہاں تو شرک کی سزا ملے گی، اس لیے ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کر سکتے۔ وَهُوَ الَّذِي، اللہ وہ ذات ہے، خلق السماوات والارض، جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو بالحق کے، اہل اظہار حق کو ظاہر کرنے کے لیے۔ وَيَوْمَ يَقُولُ، اور جس دن کہے گا نا کون ہو جا، معاشر کے دن کہے گا نا ہو جا، فَيَكُونُ، پس دیر بھی نہیں لگے گی، فوراً ہو جائے گا وہ دن۔ قَوْلُهُ الْحَقُّ، اس کا قول برحق ہے، با اثر ہے، اس کا قول بڑا ہی بالحق ہے، با اثر ہے، بڑا ہی با اثر قول ہے بس۔ وَلَهُ الْمُلْكُ، اس اللہ کے لیے راج ہے، یوم ينفخ فی الصور، جب پھونک مار دی جائے گی سور میں، عالم الغیب و شہادت، جاننے والا ہے چھپی چیزوں کا اور ظاہری چیزوں کا۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ، وہ حکمت والا ہے، خبیر، خبر رکھنے والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، یہاں ایک ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے اور باقی 18 انبیاء کا اجمالاً تذکرہ آئے گا۔ جب قال کہا ابراہیم، و ابراہیم نے، لے ابی ہے اپنے باپ، آزر کو، دیکھو صاف لفظ ہے قرآن کے کہ آزر باب ابراہیم کا باپ تھا، لیکن انہوں نے طویل کیا ہے کہ نہیں جی، علامہ سیوطی جیسے کہ جی دیکھو جی یہ باپ نہیں ہے چاچا، لیکن چاچے کے اوپر بھی باپ کا اطلاق ہوتا ہے۔ یاد رکھو جب حقیقت مجاز ہو، حقیقت ممکن لینا ممکن ہو تو مجاز کی طرف جانا جائز ہی نہیں ہوتا۔ تو یہاں قرآن صاف لفظوں میں کہہ رہتا ہے، جب کہا باب ابراہیم نے، لے ابی ہے اپنے باپ، کون سا باپ؟ آزر، باپ آزر کو۔ وہ کوشش کرتا ہے اس چیز کے اندر کہ انبیاء کے جو ہوتے ہیں نا، پوری پیچھے وراثت آ رہی ہوتی ہے، نسب، وہ والدین مسلمان ہوتے ہیں، اس کے اوپر وہ زور لگاتا ہے کہ باب ابراہیم کا پیچھے جو والد تھا وہ مسلمان تھا۔ لیکن دیکھو یہاں اللہ کہہ رہا ہے باپ آزر ابراہیم کا، پیچھے گزر چکا ہے کہ باب ابراہیم نے، جب باب ابراہیم کو یقین ہو گیا تھا کہ میرا ابا مشرک ہے، اس وقت باب ابراہیم نے دعا مانگنا چھوڑ دی تھی۔ پھر باب ابراہیم نے چھوڑ کیوں دی تھی؟ تو اس لیے باب ابراہیم کا باپ آزر تھا۔ بخاری میں بھی یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر تھا، اور یہ تھا بھی بت تراش تھا، خود بت بنا کے بیچا کرتا تھا۔ کہا ابراہیم نے، لے ابی اپنے باپ کے لیے، آزر باپ آزر کو، اتتخذ اصناما آلیہۃ، اے تم بناتے ہو بتوں کو الہ، اے بتوں کو الہ بناتے ہو، اے اتتخذ، یہ بنانا جو ہے نا بت درختوں سے، پتھر سے، علی صورت الانسان، انسانی صورت پر تیار کرتے تھے، اگرچہ بناتے مٹی کے تھے یا پتھروں کے تراشتے تھے یا شجر درختوں سے تراشتے تھے، تب بھی یہ بت
بناتے انسانی صورت کے اوپر تھے، یہ انسانی صورت کے اوپر بناتے تھے اصنام۔ وہ شکل جو انسانی صورت کے اوپر تعبیر کی جائے اس کو کہا جاتا ہے اصنام۔ اب دیکھو انسانی شکل کے اوپر صورت بنائی گئی، اس کو وہ پوجے تو مشرک، جو نفس انسان کو پوجے، یہ صورت تو ہو گئی فوٹو سٹیٹ، نفس انسان ہو گئی اصل، جو فوٹو سٹیٹ کو پوجے مشرک، جو اصل نفس انسان کو پوچھے وہ کیسے مسلمان ہے؟ وہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ تو یہ بت جو بناتے تھے یتخذ بشجر و حجر، پتھروں سے بناتے، درختوں سے بناتے، علی صورت الانسان، انسان کی صورت پر بناتے۔ تفسیر خازن اس کے اندر یہ لکھے ہوئے ہیں، صاحب الہ بناتے ہو تم، انی اراکا، بے شک دیکھتا ہوں میں تجھے ابا، اے میرے ابا تجھے بھی، و قومکا، اور تیری قوم کو بھی، فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں، کھلی گمراہی میں ہو تم۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح نوری ابراہیم، دکھایا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ملکوت السماوات والارض، عجائب نظارے آسمان اور زمین کے، زمین و آسمان میں ابراہیم کو عجائب نظارے دکھائے، عجائبات دکھائے آسمانوں کے اور زمین کے، لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ ہو وہ یقین کرنے والوں میں سے، یقین کرنے والوں میں سے رہے۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ، جب چھا گیا اس کے اوپر، جب چھا گئی اس پر رات، رَآ كَوْكَبًا، دیکھا اس نے ستارے کو، قَالَ هَٰذَا رَبِّي، یہ میرا رب ہے۔ یاد رکھو بابا ابراہیم نے یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ میرا رب ہے، یہ مناظرانہ کلام ہے۔ جب مناظرانہ کلام ہو نا، آیا تم الہ سمجھتے یہ میرا الہ ہے، یہ الہ ہے جس کے اوپر خود کمزوری آ جاتے، بجھ جاتے، وہ میرا الہ کیسے ہے؟ یہ مناظرانہ کلام ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ بابا ابراہیم پہلے بھولا ہوا تھا، پہلے الہ بنانے لگ گیا رات کو، پھر جب وہ بجھ گئی دیکھا سورج کو چمکتا، کہا یہ میرا الہ، یہ آ رہا ہے سب۔ پھر جب وہ بجھ گیا کہنے لگا نہیں میرا الہ یہ تو نہیں ہے۔ پھر بابا ابراہیم نے سورج کو دیکھا، کہتا ہے میرا یہ الہ ہے۔ جب وہ غروب ہو گیا کہنا یہ الہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ پیغمبر بچپن کا اعلی درجے کا ولی ہوتا ہے، یہ مناظرانہ کلام ہے کہ ان کے ساتھ مناظرہ ہو رہا ہے۔ آیا جب چھا گئی اس کے اوپر رات، دیکھا ستاروں کو، کالا بابا نے کہا آزا ربی، یہ میرا رب۔ وہ ستاروں کے پوجا کرتے تھے جو قوم تھی، یہ میرا رب۔ فلما افلا، جب وہ بجھ گیا، کالا کا لا احب الافلین، میں پسند نہیں کرتا بجھنے والوں کو، میں بجھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ فلما را القمر بازغا، جب دیکھا چاند کو چمکتا ہوا، کالا کا باب ابراہیم نے ہاذا رب، یہ میرا رب، چاند جو یہ میرا رب ہے، یہ میرا رب نہیں ہے۔ فلما افلا، جب وہ بوجھ گیا، کالا کل ان لم یہدنی، اگر مجھے ہدایت نہ دیتا اللہ تو ربی، میرا رب نہ دیتا تو لنکونن من القوم الظالمین، میں بھی آج گمراہ کون لوگوں سے ہوتا۔ دیکھو یہ خود دلالت کرے، شکر میرا مولا تو نے مجھے ہدایت دی ہوئی تھی، یہ رب میرا یہ رب نہیں ہے، اگر میں ان کو پکاروں یہ تو بوجھ گئے ہیں، شکر میں خود صراط، مجھے اللہ نے ہدایت دی تھی، میں صراط مستقیم پر ہوں۔ یہ قوم کے مقابلے میں مرزا قادیانی نے نا دعوی نبوت سے پہلے اس نے کہا تھا کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ نہ مانے نا وہ مشرک ہے۔ مرزا قادیانی نے کہا تھا لعنت اللہ علیہ، اس نے کہا تھا کہ جو نہیں مانے مشرک ہے۔ پھر بعد میں اس نے دعویٰ کر لیا نبوت کا، جب نبوت کا دعویٰ کیا تو بعد میں اس کو لوگوں نے کہا اب تو کہتے ہیں میں عیسیٰ ہوں، مسیح عیسیٰ ہوں، میں اتر کے آ گیا۔ تو پہلے تو کہتا تھا جو عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ نہ مانے وہ مشرک، اب تو کہتے ہیں میں خود ہوں۔ تو اب کہتا ہے مر چکا ہے عیسیٰ، یہ کہتا تھا عیسیٰ علیہ السلام وفات پوچھو، قبر کہاں ہے؟ کشمیر میں ہے اس کی، یہ جان چھڑانے کے لیے اس طرح کہہ دیتا تھا۔ تو اب تو کہاں ہے، اب تیری بات کہاں گئی؟ تو پھر کہتا اور نبوت سے پہلے جھوٹ بولتے رہتے ہیں نبی، نعوذ باللہ من۔ کیسے؟ اگر دیکھو بابا ابراہیم نہیں کہتا رہا میرا رب ستارے ہیں، میرا رب چاند ہے، میرا رب سورج ہے،
دیکھو بعد میں پہلے گمراہ ہوتے رہتے ہیں نبی، نعوذ باللہ من ذالک، نبوت سے پہلے بعد میں پتہ لگتا ہے کہ اصل الہ کون ہے۔ یہ پہلے بابا ابراہیم ہی تو پہلے گمراہ تھا نا، نعوذ باللہ من ذالک۔ دیکھو ان لعین کی بکواس گدھے کی۔ فلما رأى الشمس بازغۃ، جب دیکھا نا سورج کو چمکتا ہوا، قال ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، ھذا اکبر، یہ میرا رب، یہ بڑا کیسے، یہ میرا رب کیسے ہو سکتا ہے۔ فلما فلا، جب بوجھ گیا، قال یا قوم، اے میری قوم، انی بریء مما تشرکون، بے شک میں بری ہوں جن کو تم شریک کرتے ہو، جن کو تم شریک کرتے ہو میں بری ہوں، میرا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ انی وجہت وجہی للذی، میں نے اپنا چہرہ جھکا دیا اس ذات کے سامنے جو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کو اور زمین کو، حنیفہ، یکسو ہونے والا ہے، وما انا من المشرکین، اور نہیں ہوں میں شرک کرنے والوں میں سے، نہ اعتقادہ نہ عمل۔ وحاجہ قومہ، اور جھگڑا کیا ابراہیم سے اس کی قوم نے، جھگڑا کیا اس سے اس کی قوم نے۔ قال کا تحاجوننی، اے تم مجھ سے جھگڑا کرتے ہو، فی اللہ، اے فی توحید اللہ، اللہ کی توحید میں مجھ سے لڑتے ہو۔ وقد ہدانی، تحقیق اللہ نے تو میری رہنمائی کی توحید کی طرف۔ ولا اخاف، میں خوف نہیں کرتا، ما تشرکون بھی، جن کو تم شریک کرتے ہو اللہ کے ساتھ، الا ان یشاء ربی شیئا، ہاں اگر چاہے میرا رب کوئی چیز تو۔ تم جو ڈراتے ہو نا مجھے کہ تو ہمارے معبودوں کے خلاف ہے، تجھے نقصان پہنچائیں گے، تکلیف پہنچائیں گے، میں ان سے نہیں ڈرتا، میں ان سے خوف نہیں کرتا۔ جو تم شریک کرتے ہو اس سے۔ واسع ربی کل شیء علما، میرے رب کا علم ہر چیز کو وسیع۔ افلا تتذکرون، تم نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے۔ وکیف اخاف، کیسے میں ڈروں، ما اشرکتم، جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ تم جو معبود اپنے معبودوں سے مجھے ڈراتے ہو، یہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے، لولا کر دیں گے، لنگڑا کر دیں گے، تجھے نبینا کر دیں گے، یہ تجھے یہ بڑا ذلیل و خوار کریں گے، میں تمہارے معبودوں سے کیسے ڈروں۔ تم اللہ کے ساتھ شریک کرنے سے نہیں ڈرتے اور میں تمہارے معبودان باطل سے ڈر جاؤں۔ لا کیف اخاف، کیسے میں خوف کروں، ما اشرکتم، جو تم ما اشرکتم، جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو، ولا تخافون، تم خود کیوں نہیں ڈرتے، انکم اشرکتم، بے شک تم شریک کرتے ہو اللہ کے ساتھ، تم نہیں ڈرتے، میں جو شریک نہیں کرتا میں تمہارے معبودوں سے کیسے ڈروں۔ ما لم ینزل بہ علیکم سلطانہ، جو نہیں نازل کیا ان کی معبودیت کے اوپر تمہارے اوپر کوئی دلیل، تمہارے معبودان باطلہ کی عبادت کے بارے میں اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی، تم پھر بھی ان کو اللہ کا شریک بناتے ہو، نہیں ڈرتے، میں تمہارے معبودوں سے کیسے ڈروں۔ فأی الفریقین، پس کون دو فریقوں میں سے، یعنی موحد، دو فریق کون سے، موحد اور مشرک، موحدین مشرکین، کون سے فریق، موحد اور مشرک، دو فریقوں میں سے زیادہ حق پر ہیں، بالامن، ساتھ امن کے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ اگر تم جانتے ہو تو بتلاؤ، نہیں جانتے تو پھر سن لو، میں تمہیں بتاؤں کہ حق پر کون۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے آئے، ولم یلبسوا ایمانہم، نہیں ملاتے وہ ایمان کو، بظلم، ساتھ ظلم کے، یعنی شرک نہیں کرتے، شرک نہیں کرتے۔ اولئک، یہی لوگ، لہم الامن، یہی لوگ امن میں ہوں گے آخرت میں، وہم مہتدون، اور یہی لوگ دنیا میں بھی ہدایت پائے ہوئے ہیں، یافتہ ہیں۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا، یہ حجت ہے ہماری، آتَيْنَاهَا ابراہیم، جو دی تھی ہم نے ابراہیم کو، عَلَىٰ قَوْمِهِ، اس کی قوم پر، نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ، ہم بلند کرتے ہیں درجے جس کے ہم چاہیں۔ اِنَّ رَبَّكَ، بے شک رب تیرا، حکیم،
بڑا حکمت والا ہے، علیم جاننے والا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ اور ہبہ کیا ہم نے اس کے لیے اسحاق کو، وَيَعْقُوبَ اور یعقوب، کُلًّا هَدَيْنَا ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی، وَنُوحًا اور نوح کو، ہدینا من قبلو رہنمائی کیا ہم نے اس کی من قبلو پہلے سے، وَمِن ذُرِّيَّتِهِ اور اس کی اولاد میں سے داؤد بھی ہے، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون، وَكَذَلِكَ اسی طرح نجزی المحسنین ہم بدلہ دیا کرتے ہیں دل سے نیکی کرنے والوں کو۔ یا وزکریا اور زکریا، و یحییٰ اور یحییٰ اور عیسیٰ و الیاس، کل من الصالحین سارے نیک بندوں میں سے تھے، و اسماعیل و الیسع و یونس و لوطا و کلًا فضلنا علی العالمین ہر ایک کو فضیلت دی ہم نے، علی العالمین جان والوں پر، ہر ایک کو فضیلت دی ہم نے، ہر ایک کو فضیلت بخشی ہم نے جان والوں پر۔ وَمِنْ آبائِهِمْ بعض تو ان کے بابوں میں سے ہیں جو قابل نبوت تھے، ذُرِّيَّاتِهِمْ اور ان کی اولادوں سے، وَإِخْوَانِهِمْ اور ان کے بھائیوں سے، وَاجْتَبَيْنَاهُمْ اور چن لیا ہم نے ان کو، وَهَدَيْنَاهُمْ اور رہنمائی کی ہم نے ان کی، اِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم سیدھے راستے کی طرف۔ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ یہ ہے اللہ کی ہدایت، یہدی بِهِ ہدایت دیتا ہے اس کے ساتھ، مَن یشاء جسے چاہتا ہے، من عبادی اپنے بندوں میں سے، وَلَوْ أَشْرَكُوا اگر بالفرض یہ جتنے پیغمبر بھی ہم نے تمہیں شمار کر کے سنایا نا، 18 پیغمبر جتنے بھی سنائے ہیں، اگر بالفرض یہ بھی شرک کر لاتے، ایک بار بھی شرک کر لیتے تو ان کے اعمال بھی ہم برباد کر دیتے۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا اگر بالفرض اشرکو وہ شرک کرتے، لَحَبِطَ عَنْهُمْ برباد ہو جاتے ان سے، مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ جو کچھ وہ عمل کرتے ہیں۔ ایک بار بھی اگر یہ ان میں سے بھی شرک کوئی کر لیتا تو ان کی بھی تبلیغ، ان کی نمازیں، ان کی تہجدیں، ساری نیکیاں ہم برباد کر دیتے۔ دیکھو شرک فی نفس ہی اتنا کبھی اور برا ہے، اتنا برا ہے کہ انبیاء میں سے بھی اگر بالفرض والمال کوئی شرک کرتا تو ان کے اعمال بھی برباد ہو جاتے۔ یہ آیت یاد رکھنی ہے، انشاءاللہ جب آخری صورتیں پڑھیں گے تو وہاں ایک بات چلے گی کہ یہ صورتیں جادو ہوا ہے تو صورتیں نازل ہوئی ہیں نا، اگر جادو نہ ہوتا تو یہ آخری صورتیں کیوں آتی؟ یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے دھڑلے کی، اتنا دھڑلہ ہے بہت بڑا کہ یہ صورتیں تاب ہیں نا، جادو ہوا ہے، جادو نہ ہوتا نبی پاک کے تو پھر یہ آیتیں کیوں آتی؟ تو وہاں یہ جواب دیں گے کیا پھر نعوذ باللہ من ذالک یہ پیغمبروں نے شرک کیا ہے نا ایک بار تب آیت نازل ہوئی ہے، اگر شرک نہ کرتے تو پھر یہ کیوں نازل ہوتی؟ پھر ایسے کو تیسا ملے تو پھر کام بنے گا۔ جو جواب اس آیت کا ہوگا وہی جواب ان صورتوں کا بن جائے گا اپنے آپ۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا اگر بالفرض والمحال ایک بار بھی وہ شرک کر دیتے، لَحَبِطَ عَنْهُمْ برباد ہو جاتے ان سے، مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ جو کچھ وہ عمل کرتے۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ یہ صداقت رسول ہے، یہی وہ لوگ ہیں دی ہم نے ان کو کتاب، والحکم اور شریعت، والنبوت اور نبوت، فَإِن يَكْفُرْ بِهَا أُولَٰئِكَ اگر انکار کرے ساتھ اس کے لوگ، فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا تحقیق وکیل بنایا ہم نے، تو آپ غم نہ کریں میرا پیغمبر، وکیل بنایا ہم نے اس کے ساتھ قوماً ایک اور قوم کو، لیسوا بہا بکافرین جو نہیں ہے وہ انکار کرنے والے۔ وہ قوم کون ہے؟
مہاجر ہیں اور انصار ہیں۔ اگر یہ مشرک نہیں مانتے نا، ان کو ہم نے کتاب دی، شریعت دی، نبوت دی، اگر یہ لوگ ان چیزوں کا کر دے انکار تو آپ گھبرائیں نہیں، اور قوم ہے جو سب تصدیق کرے گی، کتاب کے حق ہونے کی بھی، رسول کی صداقت کی بھی، پیغمبر کی شریعت کی بھی تصدیق کرے گی۔ اولئک الذین ھداھم اللہ فبھداھم، اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، ھدی اللہ، ہدایت دی ان کو اللہ نے توحید پر، ہدایت پر رکھا، یہی وہ لوگ ہیں جن کو ہدایت پر رکھا اللہ نے، فبھداھم، پس انہی کی ہدایت جو ہیں لوگوں اقتدے، اسی کی تو اقتدا کر، یہی لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی تھی، فبھداھم، پس ان کی ہدایت کی، جو وہ ہدایت یافتہ ہیں، توحید اصول دین، اسی کے اوپر قائم رہے، اقتدے تو اسی پر، تو اسی کی اقتدا کر۔ کل، میرا پیغمبر کہہ دے، لا اسالکم، نہیں میں سوال کرتا تم سے، علیہ اس پر، اجرن کسی مزدوری کا، جو میں تبلیغ کرتا ہوں تم سے مزدوری نہیں مانگتا، ان ہوا، نہیں ہے وہ، الا ذکرا، مگر نصیحت للعالمین، جہان والوں کے لیے، وما قدر اللہ حق قدرہ، افسوس جس طرح اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا لوگوں نے اس طرح حق ادا نہیں کیا، شکوہ ما قدر اللہ، نہیں قدر کی انہوں نے اللہ کی، حق قدر ہی، جس طرح اللہ کے قدر کرنے کا حق تھا، اذ قالوا، جب کہنے لگے، ما انزل اللہ علی بشر من شیء، نہیں نازل کیا اللہ نے بشر پر کوئی چیز، کل، میرا پیغمبر جواب دے ان کو، اور تم جو کہتے ہو بشر کے اوپر کوئی چیز اللہ نے نازل نہیں کی، ذرا بتاؤ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر کس نے کتاب تورات نازل کی تھی؟ کس نے نازل کی تھی؟ وہی تو بشر نہیں تھا، اگر اس بشر پر کتاب نازل کر سکتا ہے تو اس بشر پر کیوں نہیں کر سکتا؟ کول، میرا پیغمبر کہہ دے، من انزل الکتاب، کس نے اتارا تھا کتاب کو، الذی، جو جاء بہ موسیٰ، جو آیا تھا اس کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام، نوراً، نور بھی تھی، ہدن، ہدایت بھی تھی، عقائد کی رہنمائی کرنے والی تھی، للناس، لوگوں کے لیے، تجعلونہ، تم بناتے ہو اس کو، قراتیس، ورکے ورکے بنا دیا تم نے اس کو، ورک ورک، تبدونہ و تخفونہ، تم ظاہر بھی کرتے ہو اس سے کچھ، اور تخفون کثیراً، اور بہت ساری باتوں کو چھپا دیتے ہو اس سے، بہت ساری باتوں کو چھپاتے ہو، وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا، سکھایا گیا ہے تم کو وہ کچھ جو نہیں تم جانتے تھے، انتم ولا آباؤکم، نہ تم اور نہ تمہارے باپ دادا، قُلِ اللہ، کہہ دے اللہ، ثُمَّ ذَرْهُمْ، پھر چھوڑ دے ان کو، فی خوضہم، ان کی خرافات میں، پیرا پیغمبر، یلعبون، وہ کھیلتے رہیں، کب تک کھیلیں گے؟ ذرا ٹمک ٹوئیاں کا مار لیں، کھیل تماشے بنا لیں، بہذا کتاب، یہ کتاب ہے، انزلنا، ہم نے اتارا اس کو، مبارک، برکت والی بھی ہے، مصدق الذی، تصدیق کرنے والی بھی ہے اس چیز کی، بین ید ہے جو اس سے پہلے ہے، وَلِتُنذِرَ الْقُرَىٰ، یہ قرآن کے نازل کرنے کا مقصد یہ تھا تاکہ تو ڈرا میرا پیغمبر اس کو، بستیوں کی ماں کو، ام بمانا ماں، قرآن بمانا بستیاں، بستیوں کی ماں کو ڈرا۔ تو مکہ کو بستیوں کی ماں کیوں کہا گیا ہے؟ اس لیے کہ سب سے پہلے جو آباد ہونے والا شہر ہے وہ مکہ ہے، اور یہ بیت اللہ ہے جہاں سے سب سے پہلے کہتے ہیں زمین بچھائی گئی تھی، اور یہ درمیان میں ہے زمین، مشرق مغرب شمال جنوب کے بعد، اس لیے ان کو کہتے ہیں ام القریٰ۔ ومن حولہ، پہلے تو قرآن تو نے مکہ والوں کو سنانا ہے، پھر من حولہا، جو مکہ کے ارد گرد ہے، پھر ان کو تبلیغ کرنی ہے، اس طرح، والذین یؤمنون بالآخرۃ، اور وہ لوگ جو ایمان لائیں آخرت سے، آخرت پر،
یؤمنون بھی، وہ ایمان رکھتے ہیں اس کتاب کے ساتھ بھی، جو لوگ ایمان رکھتے ہیں پورا پورا آخرت کے ساتھ، وہ ایمان رکھتے ہیں اس کتاب کے ساتھ بھی، وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ، اور وہ اپنی نمازوں پر یحافظون، حفاظت کرنے والے ہیں۔ جب نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں تو باقی اعمال کی تو بدرجہ اور حفاظت زیادہ کرنے والے ہوں گے۔ من اظلم، کون بڑا ظالم ہے، ممن افترا علی اللہ کاذبا، جو گاڑ لے اللہ کے اوپر جھوٹ کو، او کالا، یا کہے وہ شخص، او ہی الیہ، وحی کی گئی ہے میری طرف، ولم یوحا الیہ شیء، نہیں وحی کی گئی تھی اس کی طرف کوئی چیز۔ یہ مسلمہ کذاب نے کہا تھا میری طرف بھی وحی آتی رہتی ہے، میری طرف وحی کی گئی، حالانکہ اس کی طرف کوئی چیز وحی نہیں کی گئی۔ ومن قالا، جو کہے سأنزل مثل ما انزل اللہ، میں بھی اتار سکتا ہوں مثل اس کے جو اتارا اللہ نے۔ یہ نضر بن حارث نے کہا تھا کہ میں بھی ایسا قرآن اتار سکتا ہوں جو اس کے اوپر اترتا ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ، اگر تو دیکھے مخاطبہ، اذ الظالمون، جب ظالم لوگ، مشرک لوگ، فی غمرات الموت، موت کی سختیوں میں ہوں گے، والملائکۃ، اور فرشتے، باسطوا ایدیہم، لمبے کرتے ہیں اپنے ہاتھ کو ان کی روح قبض کرنے کے لیے، اور ساتھ ساتھ کیا کرتے ہیں، اخرجوا انفسکم، جلدی نکالو اپنی جانوں کو۔ کافروں کی جب ملائکہ روح نکالنے آتے ہیں نا تو یہ موت کی کاشت، مگر یہ پیچھے ہٹتی ہے روح، اور ملائکہ ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں، جلدی کرو نکالو اپنے روح کو، جلدی کرو۔ الیوم تجزون، آج بدلہ دیے جاؤ گے تم، تذلیل مجرمین، کافر مشرک بدتی کی جب روح نکالتے ہیں ملائکہ کھینچتے ہیں، وہ پیچھے جاتی ہے اور کہتے ہیں نکالو آج اپنی روح کو نا، آج نکالو، آج بدلہ دینا ہے ہم نے۔ اور پھر دوسری آیت بھی ساتھ ملا لو، یضربون وجوہہم وادبارہم، ادھر سے کہتے ہیں اخرجوا انفسکم، ادھر سے چماٹ، جیسے ایک گریبان سے پکڑے نا ایک ہاتھ کے ساتھ، دوسرے ہاتھ کے ساتھ چماٹ، مار نکل اب، حرام خور بھائی منصورہ، بڑیاں لذتاں تو کھاتی ہے دنیا تے، بڑے تو عیش و عشرت کی تھی، بڑا مست ہونا ہمیں، آج تیری روح قبض کرنے لگے ہیں، ذرا بلا حضرت صاحب کو، آج تیری روح واپس لٹائے۔ مارتے بھی ہے، چیختا بھی ہے، چلاتا بھی ہے، روتا بھی ہے، اور روح جب نکالی جاتی ہے، جب نکال لیتے ہیں تو اس وقت روح بھی کہہ دیتی ہے رب، اے میرے رب یرجعونی، لٹاؤ 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 مجھے لٹاؤ۔ 18ویں سپارے والی آیت 7 فٹ کر لو، یہاں نکالتے وقت بچھاتے ہیں، 7 آیت لکھا یضربون وجوہہم، مارتے ہیں، جب روح نکال لیتے ہیں سختیوں کے ساتھ اس وقت وہ پھر روتی ہے مجھے لٹاؤ لٹاؤ لٹاؤ، بدن میں لٹاؤ۔ الیوم تجزون، آج کے دن تم بدلہ دیے جاؤ گے، عذاب الہون، ذلت کا عذاب، کیوں، بما کنتم تقولون، اس لیے کہ تم کہتے تھے اللہ کے اوپر غیر الحق کے ناحق بات کہا کرتے تھے۔ اللہ ناحق بات کون سی اللہ کے اوپر کہتے تھے؟ اللہ کے سوا اور بھی تو جی مشکل کشا ہیں نا، آخر اللہ کے نیک جو ہیں۔ وَكُنْتُمْ، اور تھے تم، ان آیاتہ، اللہ کی آیات سے، تستکبرون، تم تکبر کرتے تھے۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا، ثمرہ اخروی، آج تو مست ہے نا، آج تو بادشاہ کہتے ہیں میرے جیسا بندہ نہیں ہے، بس میں ہی ہوں، میں جو تھیا، میں، تو میں کیا بلا ہے، کیا چیز ہوتی ہے میں کس کو کہتے ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں جو بکری میں کرے وہ بکری، ہم تو کہتے ہیں بکری ہے یہ میں، تو میں ہے کیا چیز؟ تو کہتا ہے میں بڑی چیز ہوں، بڑا تو فخر پان کرتا تھا، بڑا تو سردار بنتا، بڑا اونچا اپنے آپ کو بڑی چیز، آج تو تیرے وجود کے اوپر کپڑے نہیں ہیں، ننگا آیا کھڑے، ذرا ننگیج کو تو ڈھانپنا ہے، آج تو ننگا آیا ہے ہمارے پاس، اور جیسے ماں کے پیٹ سے آیا تھا جس طرح تو نے ہمارے پاس آیا، آج تو اسی طرح ننگا ہے، کوئی چیز تیرے اوپر نہیں ہے، کوئی تیرے جیسے ماں کے پیٹ سے اکیلا آیا تھا، آج یہاں بھی اکیلا آیا کھڑا ہے، کہاں گئے تیرے جن کو پکارتا تھا؟
वलक़द, ये ताकि अल्लाह कह रहा है कि तुम आओगे हमारे पास। वलक़द, पक्की बात है, जितुमूना, तुम आओगे हमारे पास, फुरादा, बेयारो मददगार, बग़ैर मददगार के, अकेले अकेले। कमा खलकनाकुम अव्वल मर्रतिन, जैसा कि पैदा किया हमने तुमको पहली मर्तबा, जैसे माँ के पेट से तुम आए थे अकेले, और कोई नहीं था तुम्हारे साथ। आज भी अकेले हमारे मैदान में आओगे, मैदान माशर में आज भी तुम्हारे साथ कोई नहीं होगा। आ मलक साहिबा, ओ खान साहिबा, ओ नवाब साहिबा, वज़ीर साहिबा, आज कहाँ गई तेरी दौलत, क्यों दुनिया पर छोड़ के आए। तरक तुम मा खव्वलनाकुम वरा ज़हूरिकुम, तरक तुम, छोड़ के आए तो, मा खव्वलनाकुम, आए अतैनाकुम, जो कुछ हमने तुम्हें दुनिया पर दिया था, वरा ज़हूरिकुम, तुम पुश्त पीछे। आज दुनिया को वहाँ छोड़ के क्यों आया है, साथ ले आता ना, आज ले आता दुनिया यहाँ, जिनके सर पर तू इतना गरूर था, तुझे नाज था, आज तू ले आता यहाँ, क्यों तू पीछे छोड़ के आए। और दूसरी बात है, क्योंकि वहाँ भी माल का घमंड था ना, इसको माल मेरे पास है। दूसरा घमंड होता है अपने माबूद बातला का। आज तेरे कहाँ गए सफारशी, मुशरिक भी मरे हैं तो इस वसीले वाले मसले में आकर मर गए, धोखा खा गए। नफ़ी शफात कारी, वमा नरा माकुम, नहीं देख रहे हम तुम्हारे साथ, शुफ़आकुमुल्लज़ीना, सफारशी तुम्हारे, अल्लज़ीना ज़ामतुम, जिनको तुम गुमान करते थे कि अल्लाह से हमें ज़ोरी ज़ोर छुड़ा लेंगे, आज वो भी नज़र नहीं आ रहे। अन्नहुम फ़ीकुम, बेशक वो तुम में शुरका, शरीक थे, अल्लाह के शरीक बनाते थे। लक़द तक़त्ता बैनकुम, ताकि एक असबाब ख़त्म हो जाएंगे आपस के माबैन, उनके ख़त्म हो जाएंगे, तक़त्ता कट जाएंगे आपस के माबैन, असबाब ख़त्म हो जाएंगे। वज़ल्ला अन्कुम, और गुम हो जाएगा वो तुमसे, मा कुंतुम तज़ुमून, जिनको तो गुमान करता था दो दिन क़यामत के मुझे अल्लाह से ज़ोरी ज़ोर छुड़ा लेगा। आज वहाँ दुनिया पर तो तू छोड़ता नहीं था, 24 घंटे हज़रत के पीछे, आह जी हज़रत के साथ रहूँ तो इज़्ज़त है, वरना इज़्ज़त ही नहीं है। वहाँ तो तू 24 घंटे रहता था, आज तो तुम्हारे आपस में दोस्ती ख़त्म हो गई। और तू कहता था कि ये मुझे ज़ोरी ज़ोर, तुझे वहाँ पीर साहब कहता था पाँव के साथ बांध लूँगा मैं, बैठ में तुझे ऐसे ले जाऊँगा, किसी को कंधे के ऊपर ले जाऊँगा, किसी को मैं साथ मिला के ले जाऊँगा। आज कहाँ गए हैं वो हमारे सफारशी, बुला न ज़रा ज़ोरी ज़ोर तुझे छुड़ा के ले जा। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, खालिकुल हब्बे वन नवा, फाड़ने वाला है दाने को, वन नवा, और गुठली को। लोगों, दाना कितना मजबूत होता है, लेकिन चीर के सुलू निकाल देता है अंदर से। गुठली कितनी सख्त होती है, लेकिन चीर के अंदर से उसका सुलू निकाल देता है। लो फरमाया, जो फाड़ने वाला है दाने को और गुठली को, युखरिजुल हय्य मिनल मय्यत, निकालने वाला है वो ज़िंदे को मय्यत से, निकालने वाला है मुर्दे को ज़िंदा से। ज़ालिकुमुल्लाह, ये तुम्हारा अल्लाह है, ना कि बहु सुल्तान तुम्हारा अल्लाह है, ये तुम्हारा अल्लाह है, ना कि शबाज कलंदर, ये तुम्हारा अल्लाह है, ना कि बाबा दौले शाह, ये तुम्हारा अल्लाह है, ना कि इमाम बरी। ज़ालिकुमुल्लाह, जो चीज़ों के सीने चीर के रख देता है, ज़िंदे को मुर्दा से, मुर्दे को ज़िंदा से, इन सिफ़तों वाला तुम्हारा अल्लाह ये है। फ़न्ना तो फ़कून, पस कहाँ तुम फिरे जा रहे हो, अल्लाह की इबादत को छोड़ के गैरों की इबादत क्यों करते हो। फ़ालिकुल अस्बह, ये है जो फाड़ने वाला है, सुबह को निकाल के ले कर आने वाला है। जाल लैला सकना, जिसने बनाया रात को सुकून, व शम्सा, सूरज को, वल कमरा, और चाँद को, हुस्बानन, हिसाब। ज़ालिका, ये तकदीरुल अज़ीज़, ये अंदाज़ा है
اس زور آور ذات کی طرف سے جو زبردست علیم جاننے والے ہو والذی وہی ذات تو ہے ہو والذی وہی ذات تو ہے جعل لکم النجوم جس نے بنایا تمہارے لیے ستاروں کو لتہتدوا تاکہ تم رستہ پاؤ ان کے ساتھ فی ظلمات البر جنگل کے اندھیروں میں والبحر اور سمندروں کے ظلمات میں۔ آج تو جدید دور آ گیا ہے نا، نیٹ کھول دیتے ہیں، لاہور جانا ہے فوراً آپ کو وہ بتا دے گا، آپ یہ رستہ لے جائیں، ادھر پھریں، یہاں موڑ ہے، یہ چوک ہے۔ پہلے جو لوگ تھے نا وہ ستاروں کے اوپر سفر کرتے تھے، تارے دیکھتے، ان کے ذریعے سفر کرتے تھے۔ آج بھی جو پرانے بوڑھے ہوں نا، آپ ان سے دیکھیں راتی، وہ کہ یہ چٹھی ہے، یہ صبح کو طلوع ہوتا ہے ستارہ، یہ بازار جا رہا ہے، یہ ترنگوڑ ہے، یہ چارپائی ہے، یہ فلاں ہے۔ آج بھی وہ جو پرانے بوڑھے ہیں ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تارہ فلاں جگہ پر ہے تو یہ اس وقت صبح ہو جاتی ہے، تہجد کا ٹائم ہوتا ہے۔ تو اس ٹائم یہ لوگ سفر کرتے تھے، تاروں کو دیکھ کے ان کے ذریعے سفر کیا کرتے تھے۔ فرمایا یہ سب کچھ کام کرنے والا اللہ، قد فصلنا الآیات، تاکہ کھول کھول کر بیان کیا ہم نے توحید کے دلائل، لقوم یعلمون، تاکہ جانے، یعلمون جاننے والی قوم کے لیے۔ وہو الذی، وہی ذات ہے، انشاکم، چلو تجھے ستاروں سے اللہ کی وحدانیت سمجھ نہیں آتی نا، ذرا اپنے وجود سے دیکھ، اپنے وجود کو دیکھ، تو کہاں سے پیدا ہو کے آیا ہے، کس قطرے سے پیدا ہو کے آیا ہے، اپنے وجود کے اڑانگ بڑانگ دیکھ، ذرا نظر درائی، کہاں کیا کیا تیرے وجود کے اوپر بال ہیں، کہاں کیسے کیسے اعضاء ہم نے تیار کیے ہیں۔ یہاں سے بھی تجھے دیکھ کے ماننا چاہیے کہ آخر ہے نا وہ ذات جس نے تیرا اتنا خوبصورت وجود بنایا۔ اور سبحان اللہ، کپڑے پہنو تو اور وجود زیادہ خوبصورت بن جاتا ہے، کپڑے اتار دیے جائے تو آپ سے بھی شرم آنے لگتا ہے۔ یہ دیکھ تو اپنی پیدائش کو بھی ذرا دیکھ، تو ایسے سمجھ لے آخر کوئی ذات تو ہے نا تجھے پیدا کرنے والا۔ ہر طرح کی اللہ نے قرآن میں مثال سمجھائی ہے، کوئی ایسی نہیں ہے جو انسان کو سمجھ نہ آئے، اور کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جس کو عقل تسلیم نہ کرے۔ ہر عقلی تسلیم دلیل کے ساتھ اللہ نے سمجھا ہے۔ چلو تو اوپر دیکھتا ہے، تو اپنے وجود میں نظر مار، ذرا دیکھ تجھے کس نے بنایا ہے، اتنا خوبصورت جو تجھے ہم نے بنایا ہے، آخر تو دیکھے گا تو پھر بھی تجھے سمجھ آ جائے گا کوئی تو ہے نا میرا الہ۔ هو الذی، وہی ذات ہے، انشاکم من نفس، جس نے پیدا کیا تمہیں ایک جان سے، فمستقر ومستودع، ٹھہرنا بھی ہے اور اس کا لوٹنا بھی۔ مستقر رحم مادر، مستودع پشت پدر، یا مستقر دنیا کے ساتھ تعلق رہنے کی جو جگہ ہے، مستودع لوٹنے کی آخرت۔ قد فصلنا الآیات، تاکہ کھول کھول کے بیان کیا ہم نے توحید کی دلائل، لقوم یفقہون، اس قوم کے لیے جو سمجھنے والے ہوں۔ وہو الذی، وہی ذات تو ہے، انزل من السماء، جس نے اتارا آسمان سے مان پانی، فاخرجنا بہ، پس نکالا ہم نے اس کے ساتھ، نبات کل شیء، ہر چیز کی نباتات، فاخرجنا منہ، پر نکلتے ہم اس سے، خضرن، سلو سبز، نخرج منہ، ہم نکالتے ہیں اسی سے حباً دانہ، متراکبہ، ترکیبوں میں پیا ہوا، ہاں تجھے طے بتائے پیٹیوں کے اندر سانپ کے دینے والے۔ ومن نخل، کھجور سے، من طلعها کنوان، اس کے گبن ہیں کچھ تو جن کی گوشے دانیتن جھکے ہوئے ہیں، وجنت، اور باغات، من اعناب، انگوروں سے، والزیتون، زیتونوں سے، والرمان، انار، مشتبہن، ہم شکل ملتے جلتے، غیر متشابہن، نہ ملتے جلتے غیر متشابہ، رنگ میں ملتے جلتے ہوں گے، ذائقے میں نہ ملتے جلتے ہوں گے۔
ایسے باغ دیں گے تجھے انسانا، انظرو ذرا دیکھو تو صحیح تو، انظرو دیکھو تو ملا ثمرہ اس کے پھلوں کی طرف، اذا اسمرا وینئی جب پھل وہ پکنے لگتے ہیں کیسا بد مزہ ہوتا ہے، جب پک جاتا ہے تو پھر کیا مزہ ہوتا ہے اس کا۔ ان فی ذالکم بے شک اس میں لآیات لقوم یؤمنون نشانیاں ایمان رکھنے والی قوم کے لیے، وجعلوا للہ شرکاء الجن اور بناتے ہیں اللہ کے لیے شریک جنوں کو، وخلقہم حالانکہ اللہ نے تو جنوں کو بھی پیدا کیا، وخرقوا لہ بنینا اور گھڑتے ہیں اس کے لیے بیٹیاں، بنینا بیٹے، وبناتن اور بیٹیاں، بغیر علم بغیر کسی عقلی دلیل کے بھی، سبحانہ پاک ہے اللہ، وتعالی بلند و بالا ہے، اما ان سے یاسفون جو وہ بیان کرتے ہیں، بدیع السماوات والارض جو بغیر مادے کے پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کو اور زمین کو، انا یکون لہ ولدن کہاں ہوگا اس کے لیے بیٹا، ولم تکن لہ صاحبۃ اور نہیں ہے اس کے لیے تو بیوی بھی، وخلق کل شیء اللہ تو پیدا کرنے والا ہے ہر چیز کو، وہو بکل شیء علیم وہ تو ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، ذالکم اللہ ربکم یہ تمہارا اللہ جو ہے، یہ ان صفتوں والا اصل تمہارا رب، یہ اللہ تمہارا رب ہے، نہ کہ کوئی اور حضرت حجویری صاحب، لا الہ الا ہو کوئی الہ نہیں، مشکل کشا غیب دان نفع نقصان موت حیات کا مالک نہیں، الا ہو مگر صرف اللہ، خالق و کل شیء پیدا کرنے والا ہے ہر چیز کو، فاعبدوا پس اس اکیلے کی تم عبادت کرو، وہو علی کل شیء وکیل وہ ہر چیز کے اوپر کار ساز ہے، نگران ہے، حفاظت کرنے والا ہے، لا تدرکہ الابصار نہیں پا سکتی اس کو کوئی آنکھ، وہو یدرک الابصار اور وہ پا لیتا ہے آنکھوں کو، کوئی آنکھ اس کو نہیں دیکھ سکتی اور اس کی آنکھ آپ کو دیکھتی۔ اما عائشہ نے یہ دلیل پوچھا کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے اللہ کو دیکھا تھا، اس وقت اماں نے کہا اللہ نہیں ہے کہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، اس کو کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، وہ ہر ایک کو دیکھ لیتا، وہو اللطیف الخبیر وہ باریک بینیاں خبریں رکھنے والا ہے، قد جاءکم تحقیق آ چکی ہیں تمہارے پاس بصائر نشانیاں بصیرتیں من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، فمن ابصر فلنفسہ جو کوئی نشانیوں سے فائدہ حاصل کرے گا تو اس کا اپنا ہی فائدہ ہوگا، ومن عمی جو اندھا رہا فعلیہ پس اسی کے اوپر اندھے پن کا وبال رہے گا، قرآن بھی آ گیا اور پھر بھی اندھا رہا تو اندھے کی وبال اسی پر پڑے گی، قرآن سے اندھا رہا، وما انا اور نہیں ہوں میں تمہارے اوپر بے حفیظ دروغہ حفاظت کرنے والا نگراں، وکذالک اسی طرح نصرف الآیات کھول کھول کر ہم بیان کرتے ہیں آیتیں، لیقولو تاکہ وہ درستہ تو پڑھے، وَلِنُبَيِّنَهُ تاکہ ہم اس کو بیان کریں، لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ تاکہ جانے قوم جاننے والے کے لیے، اس لیے ہم کھول کھول کر ایسی مثالیں بیان کرتے رہتے، ایسے دلائل دیتے رہتے ہیں، اتبع میرا پیغمبر اتباع کر تم ما اوحی الیک اس چیز کی جو وحی کی گئی تیری طرف ہو، میرے رب کا تیرے رب کی طرف سے، لا الہ الا ہو کون سی وحی کی گئی ہے، یہ وحی کی گئی ہے کہ اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں، یہ پورا قرآن ہے، یہ پورے قرآن کا نچوڑ اور ماخذ ہے کہ اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں، لا الہ کوئی الہ نہیں، مشکل کشا غیب دان حاجت روا نفع نقصان کا مالک عزت ذلت کا مالک الا ہو مگر صرف ہوئی اللہ، وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ تو اعراض کر میرا پیغمبر
مشرکین سے ان کی طرف دھیان نہ دے۔ وَلَوْ شَاءَ اللہ، اگر چاہتا اللہ، ما اشرکو، نہ شرک کرتے وہ، ما جعلناکا، اور نہیں بنایا ہم نے آپ کو، علیہم، ان کے اوپر، حفیظا، نگران۔ اگر اللہ چاہتا نا تو نہ شرک کرتے وہ، یعنی اللہ شرک کو پسند کرتا ہے نا۔ آپ کو میں ایک سمجھا چکا تھا، ایک علم کے دو باتیں ہیں لیکن ہیں مکمل علم کے باب ہیں۔ ایک ہے مشیت رضا، ایک ہے مشیت چاہت، ایک ہے رضا۔ اللہ کی مشیت چاہت ہر کام میں ہوتی ہے لیکن اللہ کی رضا ہر کام میں نہیں ہوتی۔ اللہ کی مشیت چاہت ہے کہ بندہ شرک کرے، کفر کرے، بدعات کرے، رسم و رواج کرے، لیکن اللہ اس کے اندر راضی نہیں۔ اللہ راضی ہے یہ شرک، کفر، بدعات نہ کرے۔ اس لیے اللہ کہتا ہے نا، لو شاء اللہ ما اشرکو، اگر میں چاہتا نا تو وہ شرک نہ کرتے، لیکن میں نے کیا، ٹھیک ہے یہ بھی کرتے رہے، کیونکہ یہ بھی ہے، لیکن جو اللہ کی رضا ہے وہ اچھے کاموں میں، شرک نہ کرنے میں ہے۔ ورنہ اگر اللہ نہ چاہتا تو ان کو زبردستی گردن سے پکڑ کر بھی مسجد کی طرف لے جاتا، غیروں کی طرف نہ جانے دیتا۔ لیکن زبردستی ایمان کی ضرورت نہیں ہے۔ وما انتا، نہیں ہے تو میرا پیغمبر علیہم ان کے اوپر وکیل، مختار۔ ولا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، نہ تم گالیاں دو، مت گالیاں دو تم جن کو وہ پکارتے اللہ کے سوا، معبودان باطلا یا مشرکین عابدین، ان کو گالیاں نہ نکالو، جن کو وہ اللہ کے سوا پکارتے ان کو گالیاں نہ دو۔ کیوں؟ فیسب اللہ، پس وہ اتنے بے وقوف ہیں، غصے میں آ کر اللہ کو گالیاں دیں گے، اللہ کو گالیاں دینے لگیں۔ آپ گالیاں ان کو نہ دو، وہ تم ان کے معبودوں کو گالیاں دو گے تو وہ غصے میں آ کر اللہ کو گالیاں دینے لگ جائیں گے۔ گالیاں نہ دو، وہ اللہ کو گالیاں دے گے، ادوم، بے ادبی سے، بغیر علم، بغیر دلیل کے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ نہ کہو وہ مشکل کشا، حاجت روا، غائب دان، نفع رخصت، یہ مطلب نہیں ہے اس کا۔ مطلب ہے کہ ان کو برا بھلا تم ایسے نہ کہو۔ گالیاں نہ دو ان کو، تیرے معبود دی ایسی تیسی، فلانے ڈنگڑے ڈموکڑیا، تو کون آ گئے، اس طرح نہ کہو کسی کو۔ ہاں باقی یہ ڈٹ کے بیان کرو، اللہ کے سوا اور کوئی سن سکتا ہی نہیں کسی کی۔ ما فوق الاسباب کذالک، اسی طرح زینا لکل امت، یہ بوڑھے ہوتے ہیں نا، بوڑھے، یہ جب آخری عمرہ میں گال نکالنے پر ہے تو بڑی چسکی ایک لہجے میں گال نکالتے ہیں، میرے ذہن پر تو ہے لیکن مناسب نہیں سمجھ رہا، خیر اتنی بری بھی نہیں ہے۔ کذالک زینا، اسی طرح مزین کیا ہم نے لکل امت، یہ جب غصے میں آئے نا، یہ نہیں دیکھتے گالیاں کس کو دے رہے ہیں، باپ پیو کو کھلے تیرے کو، تیرا فلانے، اور پیو کون ہے، باپ خود بیٹے کو کہہ رہا ہوتا ہے۔ ماں گال نکالے گی تو خود، یہ آپ کبھی دیکھے بوڑھوں کے، آپ یہ بوڑھوں سے بڑی بڑی چیزیں ملتی ہیں، بڑی بڑی چیزیں، یہ خاص کر جو بوڑھی مائیں ہوتی ہیں نا، ان کے پوترے ڈوترے جھٹوترے یہ آ جائے تو یہ خصوصاً بوڑھی اپنی چارپائی کے ان کو سر کی طرف سے نہیں بیٹھنے دے گی، یہ کہ ادھر ادھر بیٹھ، ادھر ادھر آرام سے بیٹھ جا بس، جب مغرب کی ٹائم ہو گئی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جاؤ روٹی کھا کے سو جاؤ آرام سے، تو آپ شرارتیں نہ کریں۔ یہ آپ دیکھیں گے ان کے، جب سائڈ سے دیکھیں گے نا تو یہ کچھ نہ کچھ، کوئی نہ کوئی چیز پڑی ہوگی ان کے ساتھ، یا سر کی طرف سے پڑی ہوگی، جب سونے لگیں گی تو پھر چارپائی کے پاؤں والی طرف رکھ دیں گے اوپر پیر، بس سو جاؤ آپ، نیند کا ٹائم آتی، نیند ان کو ساری رات نہیں ہے۔ کذالک زینا، اسی طرح مزین کیا ہم نے، آپ دیکھیں یہ بوڑھے جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی خدمت بھی کیا کریں بیچاروں کی، لازمی اور کوئی نہ تو ان کو ایک ٹافی جا کے ضرور دیا کریں تاکہ یہ منہ کو ہلاتے رہیں۔ کذالک زینا، کذالک، میں پڑھتا تھا، ایک بزرگ تھا، وہ
وہ بھی یہاں وہاں کے تھے، صرف میں کلا تھا اس وقت، 2-3 بزرگ وہ بڑے شوغا لگاتے ہیں، بہت اتنا میں پھر باقی تو سو جاتے، میں ان کے ساتھ وقفہ ہوتا آدھے گھنٹے کا استاد کرتے تھے، میں بیٹھا رہتا ان کے ساتھ، بوڑھوں کی باتیں سن کذالک اسی طرح زینا لکل امت مزین کیا ہم نے ہر امت کے لیے اعمالہم ان کے عملوں کو، ثم الی ربہم پھر ان کے رب کی طرف مرجعہم لوٹنا ہوگا انہیں، فینبئہم پر ضرور خبر دے گا اللہ ان کو، بما کانوا یعملون جو کچھ وہ عمل کرتے رہے۔ واقسموا زجر بھی ہے شکوہ بھی ہے، قسمیں اٹھاتے ہیں اللہ کی، جادہ ایمان پختہ قسمیں اٹھاتے ہیں، لئن جاءتہم اگر وہ قسمیں اٹھاتے تھے اللہ کی، پختہ قسمیں اٹھاتے تھے، لئن جاءتہم اگر آ جائے ان کے پاس، آیتن کوئی نشانی، لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا ضرور بضرور ایمان لے آئیں گے۔ کل میرا پیغمبر کہہ دے اس وقت تو قسمیں اٹھاتے تھے، اب کہاں گئی تمہاری قسمیں؟ انما الآیات عند اللہ بے شک معجزے تو اللہ کے پاس ہے، وہ منہ مانگے معجزے مانگتے تھے را۔ وما یشعرکم آپ کو کیا خبر دوں میں تمہیں، کیا خبر تمہیں، انہا بے شک اذا جات جب معجزہ آ بھی جائے گا ان کا منہ مانگا ہوا تو لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لیں گے۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ ہم پھیر دیں گے دل ان کے دلوں کو، ان کی آنکھوں کو، کما جیسا کہ لم یؤمنوا بھی نہیں ایمان لائے اس کے ساتھ، اول مرتن پہلی مرتبہ، وَنَذَرُهُمْ اور چھوڑ دیں گے ہم ان کو، فی طغیانہم ان کی سرکشیوں میں، یعمہون حیران سرگردان پھرتے رہتے۔ چلو اللہ پاک